السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بیان قرآن پاک کی فضیلت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جو اس کے ثواب ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں مستفید فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل منقول ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن شریف سیکھے اور سکھائے۔ نمبر 2، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ حق تعالیٰ سبحانہ تقدس کا یہ فرمان ہے کہ جس شخص کو قرآن شریف کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، میں اس کو سب دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ شانہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسے کہ خود خدا تعالیٰ کو تمام مخلوق پر۔ حدیث نمبر 3، یہ تمام حدیث مبارک بیان کر رہی ہوں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم لوگ صفہ میں بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کون شخص اس کو پسند کرتا ہے کہ علیہ صبح بطحان یا عقیق میں جائے اور 2 اونٹنیاں عمدہ سے عمدہ بلا کسی قسم کے گناہ کے اور قطارمی کے پکڑ لائے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اس کو تو ہم میں سے ہر شخص پسند کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں جا کر 2 آیتوں کا پڑھنا یا پڑھا دینا 2 اونٹنیوں سے، اور 3 آیات کا 3 اونٹنیوں سے، اسی طرح 4 کا 4 سے افضل ہے، اور ان کے برابر اونٹوں سے افضل ہے۔ صوفہ مسجد نبی میں ایک خاص معین چبوترے کا نام ہے جو فقراء مہاجرین کی نشست گاہ تھی۔ اصحاب صوفہ کی تعداد مختلف اوقات میں کم و بیش ہوتی رہتی تھی۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 101 نام گنوائے ہیں اور مستقل رسالہ ان کے اسماء گرامی میں تصنیف کیا ہے۔ بطحان اور عقیق مدینہ طیبہ کے پاس 2 جگہ ہیں جہاں اونٹوں کا بازار لگتا تھا۔ عرب کے نزدیک اونٹ نہایت پسندیدہ چیز تھی، بالخصوص وہ اونٹنی جس کا کوہان فربا ہو۔ بغیر گناہ کا مطلب یہ ہے کہ بے محنت چیز اکثر یا چھین کر کسی سے لی جاتی ہے، یا یہ کہ میراث وغیرہ میں سے کسی رشتہ دار کے مال میں قبضہ کر لے یا کسی کا مال چرا لے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی نفی فرما دی کہ بالکل بلا مشقت اور بدون کسی گناہ کے حاصل کر لینا جس قدر پسندیدہ ہے، اس سے زیادہ بہتر و افضل ہے چند آیات کا حاصل کر لینا۔ یہ عمل یقینی ہے کہ 1-2 اونٹ درکنار ہفتہ اقلیم کی سلطنت بھی اگر کسی کو مل جائے تو کیا آج نہیں تو کل موت اس سے جبرن جدا کر دے گی، لیکن 1 آیت کا اجر ہمیشہ کے لیے ساتھ رہنے والی چیز ہے۔ حدیث نمبر 4، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ قرآن کا ماہر ان ملائکہ کے ساتھ ہے جو میر منشی ہیں اور نیککار ہیں، اور جو شخص قرآن شریف کو اٹکتا ہوا پڑھتا ہے اور اس میں دقت اٹھاتا ہے اس کو 2 اجر ملے گا۔
حدیث نمبر 6، حضرت ابو موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو مسلمان قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی مثال ترنج کی سی ہے، اس کی خوشبو بھی عمدہ ہوتی ہے اور مزہ بھی لذیذ، اور جو مومن قرآن شریف نہ پڑھے اس کی مثال کھجور کی سی ہے کہ خوشبو کچھ نہیں مگر مزہ شیریں ہوتا ہے، اور جو منافق قرآن شریف نہیں پڑھتا اس کی مثال حنظل کے پھل کی سی ہے کہ مزہ کڑوا اور خوشبو کچھ نہیں، اور جو منافق قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی مثال خوشبودار پھول کسی ہے مگر خوشبو عمدہ اور مزہ کڑوا۔ حدیث نمبر 7، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ اس کتاب یعنی قرآن پاک کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں کو بلند مرتبہ کرتا ہے اور کتنے ہی لوگوں کو پست و ذلیل کرتا ہے۔ حدیث نمبر 8، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بن عوف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں 3 چیزیں قیامت کے دن عرش کے نیچے ہوں گی، ایک کلام پاک کے جھگڑے گا بندوں سے، قرآن پاک کے لیے ظاہر ہے اور باطن، دوسری چیز امانت ہے، اور تیسری رشتہ داری جو پکارے گی جس شخص نے مجھ کو جوڑا اللہ اس کو اپنی رحمت سے ملا دے، اور جس نے مجھ کو توڑا اللہ اپنی رحمت سے اس کو جدا کر دے۔ ان چیزوں کے عرش کے نیچے ہونے سے مقصود ان کا کمال قرب ہے، یعنی حق تعالیٰ سبحانہ وقت تقدس کے عالی دربار میں بہت ہی قریب ہوں گے۔ کلام اللہ شریف کے جگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کی رعایت کی، اس کا حق ادا کیا، اس پر عمل کیا، ان کی طرف سے دربار حق تعالیٰ سبحانہ میں جھگڑے گا اور شفاعت کرے گا، ان کے درجے بلند کرائے گا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ سے بار بار ترمذی نقل کیا ہے کہ قرآن شریف بارگاہ الہی میں عرض کرے گا کہ اس کو جوڑا مرحمت فرمائے تو حق تعالیٰ شانہ کرامت کا تاج مرحمت فرمائیں گے، پھر وہ زیادتی کی درخواست کرے گا تو حق تعالیٰ شانہ اکرام کا پورا جوڑا مرحمت فرمائیں گے، پھر وہ درخواست کرے گا یا اللہ آپ اس شخص سے راضی ہو جائیں تو حق سبحانہ تعالیٰ اس سے رضا کا اظہار فرمائیں گے، اور جبکہ دنیا میں محبوب کی رضا سے بڑھ کر کوئی بھی بڑی سے بڑی نعمت نہیں ہوتی، تو آخرت میں محبوب کی رضا کا مقابلہ کون سی نعمت کر سکتی ہے؟ جن لوگوں نے اس کی حق تلفی کی ہے ان سے اس بار میں مطالبہ کرے گا کہ میری کیا رعایت کی، میرا کیا حق ادا کیا۔ حدیث نمبر 9، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن شریف پڑھتا جا اور بہشت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مرتبہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ شرح احیاء میں لکھا ہے کہ ہر آیت ایک درجہ ہے جنت میں، بس قاری سے کہا جائے گا کہ جنت کے درجات پر اپنی تلاوت کے بقدر چڑھتے جاؤ، جو شخص قرآن پاک تمام پورا کر لے گا وہ جنت کے اعلیٰ درجے پر پہنچے گا، اور جو شخص کچھ حصہ پڑھا ہوا ہوگا وہ اسی کی بقدر درجات پر پہنچے گا۔ حدیث نمبر 10، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص ایک حرف کتاب اللہ کا پڑھے اس کے لیے اس حرف کے عوض 1 نیکی ہے، اور 1 نیکی کا اجر 10 نیکی کے برابر ملتا ہے۔ حق تعالیٰ شان جس کے لیے چاہتے ہیں اجر زیادہ فرما دیتے ہیں، ہر حرف کو مستقل نیکی شمار کرنے کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی کہ الف لام میم پورا ایک حرف شمار نہیں ہوگا، بلکہ الف لام میم علیحدہ علیحدہ حرف شمار کیے جائیں گے، اور اس طرح پر الف لام میم کے مجموعہ پر 30 نیکیاں ہوں گی۔
حدیث نمبر 11، حضرت معاذ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے، جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اگر وہ آفتاب تمہارے گھروں میں ہو پس کیا گمان ہے تمہارا ایک اس شخص کے متعلق جو خود عامل ہے۔ حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص قرآن شریف پڑھے اور اس پر عمل کرے اس کو ایک تاج پہنایا جائے گا جو نور سے بنا ہوا ہوگا، اور اس کے والدین کو ایسے 2 جوڑے پہنائے جائیں گے کہ تمام دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ عرض کریں گے یا اللہ یہ جوڑے کس صلہ میں ہیں؟ تو ارشاد ہوگا کہ تمہارے بچے کے قرآن شریف پڑھنے کے عوض میں۔ جمیع الفوائد میں طبرانی نے نقل کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن شریف سکھلاوے اس کے سب اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو شخص حفظ کرائے اس کو قیامت میں 14ویں رات کے چاند کے مشابہ اٹھایا جائے گا اور اس کے بیٹے سے کہا جائے گا کہ پڑھنا شروع کر۔ جب بیٹا ایک آیت پڑھے گا باپ کا ایک درجہ بلند کیا جائے گا، حتیٰ کہ اسی طرح تمام قرآن شریف پورا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا کہ جس شخص نے قرآن شریف پڑھا پھر اس کو حفظ یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا، حق تعالی شانہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور اس کے گھرانے میں سے ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرمائیں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ حدیث نمبر 14، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ قرآن شریف کو سیکھو پھر اس کو پڑھو، اس لیے کہ جو شخص قرآن شریف سیکھتا ہے اور پڑھتا ہے اور تہجد میں اس کو پڑھتا رہتا ہے اس کی مثال اس تھیلی کی سی ہے جو مشک سے بھری ہوئی ہو کہ اس کی خوشبو تمام مکان میں پھیلتی ہے، اور جس شخص نے سیکھا اور پھر سو گیا اس کی مثال اس مشک کی تھیلی کی سی ہے جس کا منہ بند کر دیا گیا ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ نماز میں قرآن شریف کی تلاوت بغیر نماز کی تلاوت سے افضل ہے، اور بغیر نماز کی تلاوت تسبیح و تکبیر سے افضل ہے، اور تسبیح صدقہ سے افضل ہے، اور صدقہ روزہ سے افضل ہے، اور روزہ بچاؤ ہے آگ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ جب گھر واپس آئے تو 3 اونٹنیاں حاملہ بڑی اور موٹی اس کو مل جائیں؟ ہم نے عرض کیا کہ بے شک ضرور پسند کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آیتیں جن کو تم میں سے کوئی نماز میں پڑھ لے وہ 3 حاملہ بڑی اور موٹی اونٹنیوں سے افضل ہیں۔ حدیث نمبر 18، حضرت اوس سقفی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ کلام اللہ شریف کا حفظ پڑھنا 1000 درجہ ثواب رکھتا ہے، اور قرآن پاک میں دیکھ کر پڑھنا 2000 تک پڑھ جاتا ہے۔ حدیث نمبر 19، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صفائی کی کیا صورت ہوگی؟ آپ نے فرمایا موت کو اکثر یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ حدیث نمبر 20، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتی ہیں کہ ہر چیز کے لیے کوئی شرافت و افتخار ہوا کرتا ہے جس سے وہ تفاخر کیا کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت کی رونق اور افتخار قرآن شریف ہے۔ حدیث نمبر 21،
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائے. حضور نے فرمایا تقویٰ کا اہتمام کرو کہ تمام امور کی جڑ ہے. میں نے عرض کیا کہ اس کے ساتھ کچھ اور بھی ارشاد فرمائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلاوت کلام پاک کا ہے، قرآن پاک کا اہتمام کرو کہ دنیا میں یہ نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ ہے. تقویٰ حقیقتاً تمام امور کی جڑ ہے. جس دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے اس سے پھر کوئی بھی معصیت نہیں ہوتی اور نہ پھر اس کو کسی قسم کی تنگ پیش آتی ہے. جو شخص تقویٰ حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ شانہ اس کے لیے ہر شے میں کوئی راستہ نکال دیتے ہیں. اسی طرح اس کو روزی پہنچاتے ہیں جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. تلاوت کا نور ہونا پہلی روایت سے بھی معلوم ہو چکا ہے. شرح ایام معرفہ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت باسط رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ذکر کیا کہ جن گھروں میں کلام پاک کی تلاوت کی جاتی ہے وہ مکانات آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسا کہ زمین والوں کے لیے آسمان پر ستارے. یہ مختصر ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حق تعالیٰ شانہ نے کل کتابیں کس قدر نازل فرمائی ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ 100 صحائف اور 4 کتابیں، 50 صحیفے حضرت شیخ صلی اللہ علیہ السلام پر اور 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر اور 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور 10 صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. تورات سے پہلے اور ان کے علاوہ 4 کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن شریف نازل فرمائی. حدیث نمبر 22 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں مجتمع ہو کر یعنی جمع ہو کر تلاوت کلام پاک اور اس کا دور نہیں کرتی مگر ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے. یعنی جس جگہ پر لوگ جمع ہو کر تلاوت کلام پاک کرتے ہیں تو ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. ملائکہ رحمت ان کو گھیر لیتے ہیں اور حق تعالیٰ شان ان کا ذکر ملائکہ کی مجلس میں فرماتے ہیں. ملائکہ کا ڈھانکنا بھی متعدد روایات میں وارد ہوا ہے. اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مفصل قصہ کتب حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے تلاوت کرتے ہوئے اپنے اوپر ایک آبر چھایا ہوا محسوس کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ملائکہ تھے جو قرآن شریف سننے کے لیے آئے تھے. ملائکہ ازدحام کی وجہ سے ابر سا معلوم ہوتے تھے. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ابر سا محسوس ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سکینہ تھا یعنی رحمت جو قرآن شریف کی وجہ سے نازل ہوئی تھی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ تم لوگ اللہ جل شانہ کی طرف رجوع اور اس کے تقرب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے جو خود حق سبحانہ تعالیٰ سے نکلی ہے یعنی کلام پاک. متعدد روایات سے یہ مضمون ثابت ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کے دربار میں کلام پاک سے بڑھ کر تقرب کسی چیز سے حاصل نہیں ہوتا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حق تعالیٰ شانہ کے خواب میں زیارت کی تو پوچھا کہ سب سے بہتر چیز جس سے آپ کے دربار میں تقرب ہو کیا چیز ہے. ارشاد ہوا کہ احمد میرا کلام ہے. میں نے عرض کیا سمجھ کر یا بلا سمجھے. ارشاد ہوا کہ سمجھ کر پڑھے یا بلا سمجھے دونوں طرح موجب تقرب ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے لوگوں میں سے بعض لوگ خاص گھر کے لوگ ہیں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ وہ کون لوگ ہیں. فرمایا کہ قرآن شریف والے کہ وہ اللہ کے اہل ہیں اور خواص ہیں. قرآن والے وہ لوگ ہیں جو ہر وقت کلام پاک میں مشغول رہتے ہیں اس کے ساتھ خصوصیت رکھتے ہیں. ان کا اللہ کے اہل اور خواص ہونا ظاہر ہے. اور گزشتہ مضمون سے واضح ہو گیا کہ جب یہ ہر وقت کلام پاک میں مشغول رہتے ہیں تو الطاف باری بھی ہر طرف ان کی طرف متوجہ رہتے ہیں. اور جو لوگ ہر وقت
کے پاس رہنے والے ہوتے ہیں وہ اہل اور خواص ہوتے ہیں۔ کس قدر بڑی فضیلت ہے، ذرا سی محنت اور مشقت سے اللہ والے بنتے ہیں، اللہ کے اہل شمار کیے جاتے ہیں اور اس کے خواص ہونے کا شرف حاصل ہو جاتا ہے۔ دنیاوی دربار میں صرف داخلہ کی اجازت کے لیے، ممبروں میں صرف شمول کے لیے کس قدر جانی اور مالی قربانی کی جاتی ہے، لیکن قرآن شریف کی محنت کو بیکار نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کے عوض بہت بڑے بڑے انعام و اکرام اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ حق سبحانہ وتعالیٰ اتنا کسی کی طرف توجہ نہیں فرماتے جتنا کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو توجہ سے سنتے ہیں جو کلام الہی خوشالانی سے پڑھتا ہو۔ پڑھنے والوں میں انبیاء علیہ السلام چونکہ آداب تلاوت کو بکمال ادا کرتے ہیں، اس لیے ان کی طرف اور زیادہ توجہ ہونا بھی ظاہر ہے۔ پھر جب کہ حسن آواز ان کے ساتھ مل جائے تو سونے پہ سہاگا، جتنی بھی توجہ ہو ظاہر ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کے بعد الفضل حسب حیثیت پڑھنے والے کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ حضرت فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ قاری کی آواز کی طرف اس شخص سے زیادہ کان لگاتے ہیں جو اپنے گانے والی باندی کا گانا سن رہا ہو۔ حضرت عبیدہ ملکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، قرآن والو قرآن شریف سے تکیہ نہ لگاؤ اور اس کی تلاوت شب و روز ایسی کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ کلام پاک کی اشاعت کرو اور اس کو اچھی آواز سے پڑھو اور اس کے معنی میں تدبر کرو تاکہ تم فلاح کو پہنچو، اور اس کا بدلہ دنیا میں طلب نہ کرو کہ آخرت میں اس کے لیے بہت بڑا اجر اور بدلہ ہے۔ خوش آوازی سے پڑھو کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور اس کے معنی پر میں غور کرو۔ تورات سے آیا میں نقل کیا ہے، حق سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندے تجھے مجھ سے شرم نہیں آتی؟ تیرے پاس راستے میں کسی دوست کا خط آ جاتا ہے، تو چلتے چلتے راستے میں ٹھہر جاتا ہے، الگ ہو کر بیٹھ کر غور سے پڑھتا ہے، ایک ایک لفظ پر غور کرتا ہے۔ میری کتاب تجھ پر گزرتی ہے، میں نے اس میں سب کچھ واضح کر دیا ہے، بعض اہم امور کا بار بار تکرار کیا ہے تاکہ تو اس پر غور کرے، اور تو بے پرواہی سے اڑا دیتا ہے۔ کیا میں تیرے نزدیک تیرے دوستوں سے بھی کم ہوں؟ اے میرے بندے، تیرے بعض دوست تیرے پاس بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں تو ہماتن ادھر متوجہ ہو جاتا ہے، کان لگاتا ہے، غور کرتا ہے۔ کوئی بیچ میں تجھ سے بات کرنے لگتا ہے تو اشارہ سے اس کو روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ میں تجھ سے اپنے کلام کے ذریعے سے باتیں کرتا ہوں اور تو ذرا بھی متوجہ نہیں ہوتا۔ کیا میں تیرے نزدیک تیرے دوستوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں؟ تدبر اور غور کرنے کے متعلق کچھ مقدمہ میں اور کچھ حدیث نمبر 8 میں مذکور ہو چکا ہے، اور فرمایا کہ اس کا بدلہ دنیا میں نہ چاہو، یعنی تلاوت پر کوئی معاوضہ نہ لو، کیونکہ آخرت میں اس کا سب سے بڑا معاوضہ ملنے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں زوفہ مہاجرین کی جماعت میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا۔ ان لوگوں کے پاس کپڑا بھی اتنا نہ تھا کہ جسے پورا بدن ڈھانپ لیں۔ بعض لوگ بعض کی اوٹ کرتے تھے، اور اس ایک شخص قرآن شریف پڑھ رہا تھا تو اتنے میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور بالکل ہمارے قریب بیٹھ گئے، کھڑے ہو گئے۔ حضور کے آنے پر قاری چپ ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور پھر ضیافت فرمایا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کیا کلام اللہ سن رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے جو مجھے ان میں ٹھہرنے کا حکم کیا گیا۔ اس کے بعد حضور ہمارے بیچ میں بیٹھ گئے تاکہ سب کے برابر رہیں، کسی کے قریب کسی سے دور نہ ہو۔ اس کے بعد سب کو ہلکا کر کے بیٹھنے کا حکم فرمایا۔ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فقراء مہاجرین، تمہیں مزدہ ہو، یعنی خوشخبری ہو قیامت کے دن نور کامل کا، اور اس بات کا کہ تم اغنیاء سے آدھے دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور یہ آدھا دن 500 برس کے برابر ہوگا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، جو شخص ایک آیت کلام اللہ کی سنے اس کے لیے 2 چند نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جو تلاوت کرے اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور ممبر پر تشریف فرما تھے، ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن شریف سنا۔ میں نے عرض کیا کہ حضور پر تو خود نازل ہی ہوا ہے، حضور کو کیا سناؤں؟ ارشاد ہوا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سنو۔ اس کے بعد انہوں نے سنایا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک مرتبہ سالم مولا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک کھڑے ہوئے سنتے رہے۔ ابو موسیٰ شعرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن شریف سنا تو تعریف فرمائی۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ کلام اللہ کا آواز سے پڑھنے والا اعلانیہ صدقہ کرنے والے کے مشابہ ہے، اور آہستہ پڑھنے والا خفیہ صدقہ کرنے والے کے مانند ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ قرآن پاک ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت قبول کی گئی، اور ایسا جھگڑالو ہے کہ جس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا۔ جو شخص اس کو اپنے آگے رکھے اس کو یہ جنت کی طرف کھینچتا ہے، اور جو اس کو پس پشت ڈال دے اس کو جہنم میں گرا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا کہ روزہ اور قرآن شریف دونوں بندہ کے لیے شفاعت کرتے ہیں۔ روزہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا، میری شفاعت قبول کیجیے، اور قرآن شریف کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے رات کو اس کو سونے سے روکا، میری شفاعت قبول کیجیے، بس دونوں کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ علیہم رضوان اجمعین کو بعض مرتبہ تلاوت کرتے ہوئے تمام رات گزر جاتی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بعض مرتبہ وتر کی ایک رکعت میں وہ تمام قرآن شریف پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک رات میں تمام قرآن شریف پورا فرما لیا کرتے تھے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت میں کعبہ کے اندر تمام قرآن شریف پڑھا۔ ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ دن رات میں ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ اسی طرح بہت سے مشائخین کی مثالیں ملتی ہیں جو ہر وقت قرآن پڑھنے میں مصروف رہتے تھے۔ بعض حضرات ایک ختم روزانہ کرتے تھے، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ غیر رمضان المبارک میں، اور بعض 2 ختم روزانہ کیا کرتے تھے، جیسا کہ خود امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول رمضان المبارک میں تھا، اور یہی معمول اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صالح بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ، سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ایک جماعت کا تھا۔ بعض بزرگ ایسے بھی گزرے ہیں کہ ہر شب میں 3 ختم قرآن پاک کے کیا کرتے تھے۔ اہل تاریخ نے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ رمضان شریف میں 61 قرآن شریف پڑھتے تھے، ایک دن کا اور ایک رات کا اور ایک تمام رمضان شریف میں تراویح کا۔ مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 دن سے کم میں قرآن شریف ختم کرنے والا تدبر نہیں کر سکتا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سلیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک کلام اللہ سے بڑھ کر کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا، نہ کوئی نبی نہ فرشتہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جس شخص نے کلام اللہ شریف پڑھا اس نے علوم نبوت کو اپنی پنسلیوں کے درمیان لے لیا، گو اس کی طرف وہی نہیں بھیجی جاتی۔ حامل قرآن کے لیے مناسب نہیں کہ غصہ والوں کے ساتھ غصہ کرے یا جاہلوں کے ساتھ جہالت کرے، حالانکہ اس کے پیٹ میں کلام اللہ کا کلام ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کو قیامت کا خوف دامن گیرنا ہوگا، نہ ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا، اتنے مخلوق اپنے حساب کتاب سے فارغ ہو، وہ مشک کے ٹیلوں پر تفریح کریں گے۔ ایک وہ شخص جس نے اللہ کے واسطے قرآن شریف پڑھا اور امامت کی، اس طرح پڑھ کے مقتدی اس سے راضی ہوئے۔ دوسرا وہ شخص جو لوگ